صحیح ہو گئی جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ جی میری آواز آ رہی ہے انشاءاللہ؟ اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر عافیت سے ہوں گے. اللہ سب کے لیے خیریت رکھے جی. کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے درس الثالث عشر مفرد مثنیٰ جمع یہ پڑھ لیا تھا، اور مبتدا و خبر کی جو تطابق کی بات تھی، موافقت کی آپس میں، وہ بھی پڑھ لی. 5 چیزیں ہیں، 2 کیٹیگریز ہے: تذکیر و تانیث نمبر 1، افراد تثنیہ جمع نمبر 2. ہر ایک میں سے ایک ایک لیں گے تو بیک وقت 2 چیزیں مطابقت کی مبتدا اور خبر کے درمیان میں یہ پانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. جملے پڑھ لیے ہم نے مفرد کی شکل میں، تثنیہ کی شکل میں اور جمع کی شکل میں. جمع میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ جمع غیر ذی عقل کے لیے ہم نے مبتدا جمع نہیں لگایا بلکہ اس میں اشارہ واحد مؤنث کا لگایا، اسی لیے کہ اس خبر کو ہم نے بتاویل جماعت لیا تھا، یعنی ایک مجموعے کے معنی میں لیا، ایک جماعت کے معنی میں لیا، اور لفظ جماعت واحد مؤنث ہے تو اس وجہ سے اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث کا استعمال کیا گیا. جیسے کتب، اقلام، ابواب، ساعات اور اشجار میں سب میں حاضی لگا. اگر قریب ہے، اگر بعید ہے تو تلکا 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 لگے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی تھی. جہاں جہاں خبر آئی ہے مبتدا کی، جمع آئی ہے لیکن ذی عقل کی آئی ہے، تو اس صورت میں پھر مبتدا کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے جمع ہی لگایا. جیسے اولاد، طلبہ، اساتذہ، بنات، طالبات، سب میں ہم نے ہؤلائی 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 کر کے یہ جمع لگا کر مبتدا اور خبر کو یکساں چلایا، موافقت کر دی کس میں؟ جمع جمع میں. جی اچھا جی. اب میری آواز آ رہی ہے جی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ مس فاطمہ جمیل کا میک کھلا ہے، وہ پلیز بند کر دے تو شور نہیں آئے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. یہ بات سمجھ آ گئی تھی. اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ تمرین کی طرف. عربی میں ترجمہ کریں. یہ مدرسہ ہے. میں کول کے ایک ایک سے سوال کرتا جاتا ہوں. شازیہ بہن ہے اگر موجود ہے تو یہ 1-2 جملے آپ پڑھیں. یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں، بس یہ 2 جملے. SN شازیہ بہن موجود ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی جی بیٹا، یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں، یہ 2 جملے تو آپ کر لینا. مدرسہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہ فصول دیکھیں، حاضی فصول المدرستی، حاضی فصول المدرستی، کیونکہ یہ فصول المدرستی جو ہے یہ خبر ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ دارالاقامہ ہے. حاضی دار الاقامتی، دار الاقامتی. اگر نئے لفظ کے ساتھ ذکر کرنا ہے، ہاذا سکنو، ہاذا سکنون، سکن بھی کہتے ہیں، سکن سکن، ہاذا سکنون. ٹھیک ہو گیا جی. آج یہ بہن ہے ادیبہ صاحبہ، آن میوٹ کر دیا. آپ یہ پڑھیں، یہ طلبہ کے کمرے ہیں، یہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں. بس یہ 2 جملے آپ جی کر استاد جی. جی. یہ طلبہ کے کمرے ہیں، باتی، اور یہ مدرسہ دیکھو یہ الاساتذۃ المدرستی.
اچھا یہ دوبارہ پڑھ لیں جی، یہ طلبہ کے کمرے ہیں، میں نے نہیں سنا، وہ ایک کسی کا میک کھلا اچھا تھا غالباً، ابھی بھی جی، کھلا ہے. یہ ہے حاضی ہاں، غرفات طالباتی طلبتی، حاضی طالباتی غرفات الطلبتی. طالباتی. ایوہ بالکل صحیح ہے. یہ مدرسے کے اساتذہ ہیں. اب یہاں وہ امتحان ہے، اب حاضی فی پڑھیں ہا گے. اولائی ہا ہاں اولائی ایوہ اچھا زبیر کو کال تو کریں. اساتذۃ کال آتی ہے اس کی. المدرستی. ہاں. یہ کیو یو گریڈ پتہ نہیں ہے کیا ہے، گریڈ اول این. ظفر صاحبہ کے میک کھلا ہے، یہ بند کر دے. شاباش بیٹا شاباش، شور آ رہا تھا تو مسئلہ بن جاتا ہے. یہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں. شاباش. دیکھیں نا پہلے کمرے کے غرفات و طلبہ چونکہ غیر ذیقل ہے، حاضی، وہاں مبتدا حاضی لگ گیا. اب جہاں جی اساتذہ ہے یہ خبر آ رہی ہے، لیکن یہ خبر جمع ذیقل کی ہے، تو یہاں ہا اولائی بہن نے لگا لیا. بالکل صحیح ہے. ہا اولائی اساتذۃ المدرستی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ جی. اچھا عافیہ بہن ہے، ندیم، عافیہ ندیم جی آ جائیں. اچھا یہ باغیچہ ہے، اس میں لمبے لمبے درخت ہے، اتنا ہی کرنا. جی السلام علیکم. یہ جی باغیچہ ہے، حاضی حدیقت، ہوں. اس میں لمبے لمبے درخت ہیں. فی حاضی اشجار طویل القائمت. نہ 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 نہ. اتنا لمبا نہ کریں، یہ بڑا مشکل عربی ہو اچھا جائے گی. ہاں جی اس طرح کریں کہ وہ لمبے حاضی ہے. لمبے درخت تھے نا. ہاں ہاں جی. اشجار طویلۃ، بس مختصر. اب قائمت، جی قائمت طویلۃ، اس طرح کسی ضرورت نہیں ہے. اس طرح پڑھیں گے کہ یہ جی باغیچہ ہے، حاضی حدیقۃ. بالکل صحیح ہو گیا. اس میں لمبے لمبے درخت ہیں. فی حاضی نہیں کریں گے، فی ہا، فیہا فیہا اشجار طویلۃ. ای شاباش. فیہا اشجار طویلۃ. یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہو جائے گا؟ فیہا یہ حدیقے کو. اشجار طویلۃ. طویلۃ. فیہا جی اشجار طویلۃ. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ. رفت ریاض صاحبہ. اور خوبصورت پھول ہیں، یہ لڑکیوں کا سکول ہے اور یہ اس کی طالبات ہیں. شکریہ جی. جی. اور خوبصورت پھول ہیں، والازہار جمیلۃ. وہ اظہار یہ نہیں، والازہار جی نہیں، وہ اظہار جمیلتن. یہ اس میں کیا کریں گے؟ وازہار. ایوہ وہ اظہار جمیلتن. یہ موصوف صفت ہو کر عطف ہے اس پہ، لمبے لمبے درختوں پر. ہاں جی وفی، جی یہ بھی کریں گے وفیہا ازہار جمیلتن. وفیہا جی. ازہار جمیلتن. بالکل صحیح ہو گیا. یہ لڑکیوں کا سکول ہے. کیا پڑھیں گے؟ حاذہ مدرسۃ البناتی. ایوہ حاضی مدرسۃ البناتی. بنات تو ذیقل ہے تو حاضی کیوں استعمال کیا؟ جی مدرسۃ البناتی اس کے لیے. بنات تو ذیقل ہے نا. جی ہاؤلائے تو نہیں آنا تھا اس میں. جی حاضہ ہی یہاں پر آنا ہے کیونکہ کیوں وجہ؟ کیونکہ ہاں مدرسہ کی بات ہو رہی ہے. عائشہ مدرسہ کی. بات یہ کہیں جی کہ مشار الیہ، حاضی کا جی مشار الیہ بنات نہیں ہے، مدرسہ ہے. شاباش جی شاباش. یعنی جی. وہ حاضی کا استاد جو جی مجھے بولنا نہیں آ رہا تھا نا گرامر کی زبان میں. کوئی بات نہیں ہے. آپ تو سیکھ لیا نا، اسی طرح سیکھیں جی گے. اس کا جی مشار الیہ جو ہے، یا یہ کرے کہ اس اشارے سے اشارہ جو ہے مدرسے کو ہے، نہ کہ بنات کو. اگر جی بنات کو اشارہ ہوتا تو پھر ہا اولائی آنا تھا. مشار الیہ بنات نہیں ہے، مدرسہ ہے. مدرسہ ایک ہے، واحد مؤنث ہے، تو لہٰذا حاضی آئے گی. حاضی جی. مدرسۃ البنات. شاباش بالکل صحیح ہو گیا. اور اور یہ یہ اس کی طالبات ہیں. اب یہاں مسئلہ ہے. وَهَؤُلَاءِ طَالِبَاتُهَا. ای شاباش. وہاؤلائی طالباتھا، وہاؤلائی طالباتھا. بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اب میں تھوڑی سی ترتیب چینج کر رہا ہوں. ہاں جی. اب کسی کا میں کھول کے میں نام لے کے بتاؤں گا کہ اس کا ترجمہ کرے، اردو میں ترجمہ کرے. حاضی کتبن، حاضی کتبن عربیتن، حاضی کتبن عربیتن. یہ دو جملے جو ہے، حاضی کتبن، حاضی کتبن عربیتن، کس کی قسمت نکل آئی تھی ہے؟
عائشہ بہن ہے یہاں اے لکھا ہوا ہے, یہ میں نے میک کھول دیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ حاضی کتبن یہ کتابیں ہیں, حاضی کتبن عربیہ یہ عربی کی کتابیں ہیں. بالکل یہ عربی کی کتابیں ہیں. بالکل. نیکسٹ ہے کنیز فاطمہ, یہ بہن ہے. آپ یہ پڑھیں حاضی کتبن دینیتن حاضی مدارس اسلامیتن. اچھا حاضی کتب دینیات یہ دینی کتابیں ہیں. شاباش. حاضی مدارس اسلامیات مدارسو سن نہیں, اب نہیں ہم میں سے کیسے اسلامیہ تو ہوگا پھر اسلامیتن, کیسے؟ وہاں تن تو آئے گا, یہاں تن کیا نہیں رکھنا, مدارسو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. یہ میں وجہ بتاتا ہوں. آپ نے غیر منصرف تو نہیں پڑھی ابھی علم النحو کے اندر؟ غیر منصرف کی بحث پڑھی ہے نہیں پڑھی ہوگی. نہیں پڑھی. ہاں اسی لیے آپ کو نہیں پتا نا. یہ مدارسو جو ہے مفاعلوں کے وزن پہ جمع مترجموں کا وزن ہے, یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے آخر میں دو چیزیں نہیں پڑھا کرتے ہیں, ایک تنوین ایک کسرہ, زیر نہیں آتی اس کے آخر میں. ٹھیک ہے, اسی لیے مدارسو لکھا ہوا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یاد آئے گا. مدارسو, مدارسو نہیں. اسلامیتن میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں تنوین پڑھ سکتے ہیں. اس طرح پڑھیں گے حاضی مدارسو اسلامیتن, یہ اسلامی مدرسے ہیں. مدرسے بالکل, یہ اسلامی مدرسے. یہ کون سا مرکب ہے؟ کون سا؟ یہ جملہ ہے پورا, مرکب مفید ہے. دیکھیں نا, اس میں ہمیں خبر مل گئی مدارس کے بارے میں کہ یہ مدارس اسلامک مدرسے ہیں, اسلامی مدرسے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کسی بات کہنے والے کے بعد سے اگر سامع کو مخاطب کو خبر ملے یا کوئی طلب کا اشارہ ملے یا کوئی خواہش کی اشارہ ملے تو سمجھ لے کہ مرکب مفید ہے, مرکب تام میں جملہ ہے. اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو پھر یہ مرکب ناقص ہے, یہ بات ادھوری ہوتی ہے, پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی, یہ ہم نے شروع میں پڑھا. مساجد کے بولتے ہیں شاید. بالکل بالکل, مساجد, مساجد بھی اسی طرح ہے, مساجد. اب مساجدن نہیں, مساجدو, وہاں بھی کیا ہے, یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی تنوین اور کسرہ نہیں پڑیں گے آخر میں. ٹھیک ہے, وہ وجہ پھر انشاءاللہ استاد جی بتائیں گے آپ کو تفصیل سے. غیر منصرف کی پوری ایک بحث ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس میں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مرکب بنے گا, مرکب تام ہے. حاضی, دیکھیں میں بتاتا ہوں, حاضی اس میں اشارہ ہے, مشار الیہ اس میں مقدر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور مدارس, سمجھ آئی بات, یہ مشار الیہ مقدر ہے, اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا. مدارسو, ہاں جی یہ موصوف ہے, اسلامیتن یہ صفت ہے, موصوف صفت مل کر یہ خبر بنی. کس کے لیے؟ حاضی مبتدا کے لیے. مبتدا اور خبر مل کر پورا جملہ اسمیہ خبری ہے. یہ موصوف صفت ہے, مدارسو اسلامیتن. یہ مرکب توصیفی ہے, مرکب توصیفی دونوں ملا کر, مرکب توصیفی دونوں ملا کر یہ خبر بنی. ہم نے کہا تھا نا کہ مرکب توصیفی, اضافی, بنائی وغیرہ وغیرہ 4 قسم کے مرکبات ناقصہ تھی, یہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے. اب یہ خبر بنی جملے کا, اور خبر جملے کا ایک حصہ ہے, اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اس میں کیا ہو گیا, جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ہاں جی, اب سمجھ آ گئی بات ترکیب کی؟ جی استاد جی. اچھا, اس کے بعد ہے عالیہ بہن ہے. حاضی خزانات المکتبتی, یہ پڑھ لو ذرا. نحن مسلمون, یہ 2 جملے پڑھیں. یہ حاضی خزانت المکتبتی, خزانات خزانات الجمع ہے, خزانات المکتبتی. خزانت المکتبتی, یہ کتب خانے کی الماریاں ہیں. بالکل صحیح ہے. نحن مسلمون, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہاں, یہ نحن مسلمون, یہ ترکیب اس کی کیسے بنے گی؟ نحن مسلمون کیسے ترکیب کریں گے اس کی؟ آسان ہے بالکل. نحن کون سا فعل ہے یہ بتائیں؟ فعل ماضی ہے, مضارع ہے یا امر ہے؟ نحن فعل ہے نا, ہاں جی فعل ہے. کون سا فعل ہوگا؟ جمع متکلم. جمع متکلم
وہ تو ہے نفعلو، نفعلو، نضربو، یہ نحنو تو نہیں ہے. ہاں اس میں تو فعل مضارع میں تو 4 حروف کم از کم ہوتے ہیں نا، اس میں تو 3 آگے. نحنو ضمائر بھی پڑھی جمع آپ نے. متکلم. ہاں جمع متکلم کی ضمیر ہے، ضمیر. آپ ضمیر منفصلہ. جی جو آپ نے جو اس میں معرفہ میں کس میں پڑھی تھی ساتھ، اس میں ضمیر بھی پڑھی تھی یعنی نہیں ابھی نہیں پڑھی ضمیریں. نہیں؟ یہ عربی کا معلم میں نہیں تھے آپ سبق میں؟ اب میرے سبق میں نہیں ہوتے عربی کے معلم میں؟ جی ہوتی ہوں. ہاں ہاں، اس میں جو 7 قسمیں معرفے کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ایک قسم اس میں جی سے ضمائر کی بھی تھی نا، ضمیر. جی ضمیر کی تھی. تو ضمیر اسم ہوتا ہے نہ کہ فعل. اب نحنو ضمیر ہے نا جمع متکلم کی تو جی ٹھیک ہے، ضمیر ہے. لیکن فعل نہیں ہے. جی فعل نہیں ہے. جب ضمیر ہوئی نحنو تو پھر یہ کیا بنا؟ مبتدا. ٹھیک ہے، جمع ہے نا. اور خبر بھی کیا آ گئی؟ جمع. مسلمون یہ خبر ہے، یہ بھی مرفوع ہے، نحنو بھی مرفوع ہے. لیکن نحنو میں حالت اعرابی ہاں جی یہ حرکت سے ہے نحنو، اور مسلمون میں یہ حرف سے ہے، واو نون. یہ علامت ہے کس کی؟ یہ حرکت کی، رفع ہونے کی. مسلمون سے مسلمون بن گیا، جمع سالم ہے. ٹھیک ہے نا جی، جمع سالم حالت جی رفع میں واو نون سے بنتی ہے. نحنو مبتدا، مسلمون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ٹھیک ہے. خبریہ، یوں ترکیب. یہ میں نے اس ٹھیک. لیے پوچھا کہ تھوڑا سا نا جگانے کے لیے کہ جی فعل جی اور ٹھیک اسم کا ہے. بھی فرق ہونا چاہیے. شاباش، بالکل صحیح ہے. جی صحیح صحیح. اچھا، وہ فرما رہی ہے کہ جو دراسات والی ہیں اس میں حدیث کی کلاس ہوتی ہے اس دن. ہاں جی 2 دن ہوتا ہے. جو بہرحال اگر ان کو فائدہ محسوس ہوتا ہے تو عربی کا معلم کی ریکارڈنگ سنا کرے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا جی، اگلی ہماری بہن ہے فرزانہ سجاد صاحبہ. اس میں پڑھیں ہا اولائی بناتن اور ساتھ ساتھ صالحاتن. یہ اب ہا اولائی بناتن صالحاتن یہ تو پڑھ دیں نا. یہ نیک بیٹیاں ہیں یہ اور حاضر ہی ہاں یہ نیک بیٹی یہ صالح بیٹی نیک بچیاں ہیں. یہ نیک بچیاں ہیں. اب نیک جو ہے ہماری اردو میں نیکی جو ہے یہ صفت ہے، یہ پہلے لگے گی، بچیاں بعد میں لگے گی. بچیاں کیا ہے؟ موصوف. اور صالحات یہ صفت ہے. عربی میں یہ ہوتا ہے کہ موصوف پہلے صفت بعد میں لگتی ہے. اب یہ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہا اولائی یہ بناتن بچیاں ہیں نیک، یعنی یہ نیک بچیاں ہیں. بامحاورہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ یہ نیک بچیاں ہیں، یہ نیک بچیاں ہیں. اب ترکیبی لحاظ سے آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کیسے جملہ بنائیں گے؟ ہا اولائی بناتن صالحاتن کیسے ترکیب کریں گے؟ یہ نہیں بھی مجھے کرنا آتا. مشکل ہے؟ تاجی یہ مشکل ہے. ہا اولائی کیا ہے؟ ابھی میں نے اس کی پریکٹس نہیں. اچھا یہ دیکھیں نا، ہاؤلائی اس میں اشارہ. نہ ہاؤلائی بالکل اس میں اشارہ ہے جمع کا، اور یہ مبتدا. جی بناتن. جی جی بناتن یہ ہو گیا. مبتدا، اس کو یہ کیا بھی کہیں گے؟ دونوں جمع ہیں. ہاں جی یہ مبتدا ہے. اور بناتن موصوف مبتدا ہے، صالحاتن صفت ہے، موصوف صفت مل صفت کر ہے. یہ خبر بنی. مبتدا خبر مل کر ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ خبریہ بنا. آسان ہے. ہا اولائی اسم اشارہ مبتدا، بناتن صالحاتن موصوف صفت ہو کر خبر، موصوف اور خبر اور مبتدا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بالکل جملہ صحیح ہے، اس. بالکل صحیح ہے. اچھا فاطمہ، استاد جی جی سوال کریں. استاد جی وہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ طالبات 100 ہو گئی ہیں اور اس والے گروپ میں نا 100 سے بعد پھر وہ داخل نہیں ہو سکتی. تو وہ استاد اسد صاحب کی کلاس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ ان کے سامنے نا 2 ڈیوائس ہوتی ہیں، تو وہ جب وہ مائک پہ دونوں پہ بولتے ہیں تو 2 روم سے طالبات آ جاتی ہیں. لیکن اچھا طریقۃ الاسریہ میں اس طرح سے نہیں ہو رہا، تو پھر وہ بعض طالبات بیچاری وہ انتظار مطلب وہ آ نہیں سکتی کلاس میں، 100 کی لمٹ ہو جاتی ہے نا. اچھا تو اگر اس کو ذرا سا حل کر لیا جائے جس طرح استاد اسد صاحب کی کلاس میں ہم کرتے ہیں، اگر اسی طرح سے کر لیا جائے تو پھر ان کا اچھا مسئلہ حل میں ہو جائے بات گا. کرتا ہوں، انتظامیہ سے بات کرتا ہوں. مطلب اس جی میں جزاک طریقۃ الاسریہ میں 100 سے زیادہ، 100 پوری ہیں بالکل، 100 تو آ گئی، لیکن جو 100 سے اوپر ہے وہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اس کا کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اب بھی مسئلہ ہے ان کو، میں دیکھتا ہوں کوئی اگر حل ہو سکتا ہے تو، تھوڑا سا ٹائم ہے بھی.
جی وہ میں نے بات کی جی، وہ مفتی صاحب جو ہے نا دوسرے گروپ میں پڑھا رہے ہیں، وہ مصروف ہے، وہ 2 گروپوں میں نا پڑھاتے ہیں تو اکٹھا آواز جاتا ہے تو 100 سے اوپر کو بھی جا رہی ہے. اب اس وقت میرا خیال ہے کوئی اس دوسرے گروپ میں پڑھا رہے ہیں، غالباً مصروف ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح استاد جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے. ان کو کہہ دیں بعد میں نا ریکارڈنگ سن لیں، جتنی بہنیں رہ جاتی ہیں بیچاری، ابھی جی کیا جی کریں، مسئلہ ہوتا ہے، یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے غالباً. جی اچھا جی بالکل بہترین ہو گیا جی. ہؤلاء بنات صالحات. اب اس کے بعد ہے نادیہ بہن ہے. حاضی شوارع نظیفتن، وہ یہ مسئلہ ہے شوارع مدارس، اسی وزن پر ہے، اسی لیے ہم تنوین نہیں پڑھ رہے ہیں. حاضی شوارع نظیفتن، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں کروں؟ جی جی السلام علیکم. جی آواز آ وعلیکم. رہی ہے؟ جی جی حاضی یہ شوارعون سڑکیں ہیں، نفیزتون صاف ستھری، یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں. عائشہ بس، یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں. یہاں شواریوں میں بھی، شوارعوں میں بھی وہی مسئلہ ہے جیسے مدارسوں میں تھا، یہ بھی وزن جمع مدلجموں کا ہے، آخر میں تنوین اس کے شوارع کے عین کے اوپر نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے، جیسے اسی طرح اب یہ بھی کریں مساجد و کراچی جمیلتن و نظیفتن، اس کا بھی کریں. مساجد مسجد، کراتشی کراچی، جمیلتون خوبصورت، و نفیزتون صاف ستھری، یعنی کراچی کی مسجد صاف خوبصورت اور صاف ستھری ہے. آپ نے غلطی کی، کراچی کی مسجد. اب کراچی اتنا بڑا شہر ہے، ہم گئے تھے، گم ہو گئے تھے اس میں. اب اس میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ آپ نے اتنا ظلم کیا، ایک مسجد کا بتا دیا آپ نے. یہ اچھی بات نہیں ہے نا، کراچی میں بہت مساجد ہے. کراچی کے مسجدیں، اس کا ترجمہ جمع سے کریں گے، مساجد جمع ہے مسجدن کی. ٹھیک ہے، کراچی کی مسجدیں جو ہے وہ خوبصورت بھی ہیں اور نظیف بھی ہیں، صاف ستھری بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، نظیفتن، شاباش، بالکل صحیح ہو گیا جی. اب آتے ہیں قاعدے کی طرف. قاعدے میں فرما رہے ہیں کہ عربی میں 2 کے عدد کو تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، جو سے پہلے ہم نے اس کی بحث پڑھی ہوئی ہے. ہاں جی، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں. مثنیٰ بھی کہتے ہیں اور تثنیہ بھی کہتے ہیں. تثنیہ عام طور پہ اردو میں کہا جاتا ہے اور مثنیٰ عربی میں کہا جاتا ہے، ایک ہی بات ہے. اچھا، 3، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تثنیہ یا مثنیٰ صرف اور صرف عربی زبان میں ہوا کرتی ہے، باقی زبانوں میں تثنیہ نہیں ہے. تثنیہ بنانے کے لیے 2 کا عدد لگانا پڑے گا. جیسے کہ آدمی، آدمی اب جمع ہے، اگر ہم اس کا تثنیہ لیتے ہیں تو 2 آدمی کر کے بولیں گے، 2 ضرور لگائیں گے. 2 جب تک نہیں بولیں گے تو آدمی سے ہم تثنیہ نہیں نکال سکتے. اب 1 آدمی، 2 آدمی، 2 سے زیادہ آدمی، ٹھیک ہے نا، آدمی آدمی ہے. رجل، جیسے رجل ہے، عربی میں رجل ہے، رجلان ہے اور رجال ہے، ہر ایک کا الگ الگ لفظ یوز ہوا ہے. 3 یا 3 سے اوپر عدد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے. کم از کم جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، 3 سے کم جمع نہیں ہوتا. ہاں جی، 3 یا 3 سے اوپر کا اطلاق جس پہ ہو جائے تو اس کو جمع کہتے ہیں. جمع بنانے کے لیے کوئی ایک قاعدہ نہیں ہے، یعنی قاعدہ معلوم نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جمع کون سا جمع مراد ہے؟ جمع مکسر. جمع، یا آپ جمع کے بحث میں پڑھیں گے، ایک جمع سالم ہے، ایک جمع مکسر ہے. اس سے مراد کون سا جمع ہے؟ جمع مکسر، یعنی وہ جمع جو واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی جو شیب ہے وہ ٹوٹ گئی، اس کا کیا ہے، آگے پیچھے ہو گیا. اب یہ ٹوٹنا جو ہوتا ہے، جزاک اللہ، ٹوٹنا جو ہوتا ہے یا تو حرف کے اضافے سے، یا حرف کی کمی سے، یا حرکت کی تبدیلی سے. یہ 3 باتیں ہوتی ہیں. ہاں جی، اضافہ حرف، اضافہ حرف، یا کمی حرف، یا
हरकत की तब्दीली से। हाँ जी, ये क्या होता है, ये टूटना होता है। अब जब जमा बनाते हैं, जाहिर बात है जमा किससे बनाएंगे हम, वाहिद से, मुफरद से, ठीक है ना जी। बनात भी जमा मुकसर है, बिल्कुल नहीं, जमा बनात जमा मुकसर नहीं है, ये जमा सालिम है, मुस्लिमात जैसा। अलिफ होता, ये जो मुन्नस की इसमें आते हैं, ये जमा सालिम है, मुन्नस बिंत की जमा है। हाँ जी, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, यानी जो बा नून ते है ये तो नहीं टूटा ना, ये जो इजाफा किया गया, अलिफ का इजाफा ये बीच में किया गया, इससे नहीं होता, ठीक है ना जी। मुस्लिमातुन, वैसे तो मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन हमने बना दिया। हाँ जी, अलिफ का इजाफा ये मतलब नहीं है, ठीक है ना जी। कलम से अकलाम बन गया, अब कलम से अकलाम कैसे बन गया, काफ लाम मीम, काफ लाम मीम, इसमें दो इजाफे हुए, एक शुरू में अलिफ और एक लाम के बाद अलिफ, देखा ना, इसमें इजाफा हुआ है। अब कुतुब में कमी हो गई, किताबुन में क्या है, किताबुन में अलिफ जो था काफ ता के बाद वो ख़त्म करके कुतुब बन गया, किताब से कुतुब, अब इसमें कमी हुई है। और इसी तरह फुल्कुन से फुलुकुन, फुल्क और फुलुक, फुल्क किसको कहते हैं, कश्ती को, फुल ही फुल्किन जरईन बिहिम, फुल्क, अब लाम साकिन है फा के बाद, अब एक होता है फुलुकुन, फा लाम पेश काफ, फुलुक, ये जमा है अब, ठीक है ना जी। इसमें क्या हुआ, हरकत की तब्दीली हुई है। हाँ जी, जिसमें वाहिद के हरूफ बरकरार रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, ये जमा सालिम कहते हैं। और जमा मुकसर इसको कहते हैं जो कि वाहिद के हरूफ डिस्टर्ब हो जाए, इजाफे से या कमी से या हरकत की तब्दीली से, ये तीन बातें होती है, ये जहन नशीन कर ले। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि कोई इसके लिए कायदा कानून नहीं है, याद रखे जमा मुकसर की बात हो रही है, इसलिए जो जमा पढ़ते वक्त इस्तेमाल में आए उसे याद कर लिया जाए। नंबर 3, जमा अगर चीज़ों की है तो करीब के लिए इसमें इशारा हाज़िही और दूर के लिए तिल का इस्तेमाल होगा। ये हमने इसमें इशारे के बास में पूरी की पूरी तफसील से पढ़ी हुई है, जैसे हाज़िही कुतुबुन व तिल का कुर्रासातुन, ये किताबें हैं और वो कापियाँ हैं। अगर इंसानों की जमा हो यानी ज़ियाक़ल की, तो नज़दीक के लिए हाउलाई, और चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, और दूर के लिए उलाई का इस्तेमाल होता है, वो चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। लेकिन ज़ियाक़ल हो, ज़ियाक़ल के लिए हाउलाई उलाई का आएगा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हाउलाई रिजालुन, ये बंदे हैं, ये आदमी हैं, व उलाई का निसाउन, और वो औरतें हैं, उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों क्या है, ये बराबर हैं। अब आते हैं अल्फाज की मानी की तरफ। बुयूतुन बैत की जमा है, मकानात को कहते हैं। हाजी बुयूत, फी बुयूतिन अज़िनल्लाह कुरान में है। उलाइका, ये वो सब, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कुरान में है, सूरह बकरे में। हाज़िही, ये चीज़ें, हाज़िही नाक़तुल्लाही, ठीक है ना जी, नाक़तुल्लाह, हाउलाई, ये सब, ला इलाहा उला वला इलाहा उला कुरान में जिक्र है, हा उला, ये सब, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो। निसाउन, औरतें, जमा है निसा, और इमरातुन से जमा है, लेकिन इसको जमा मिन गैर लफ्ज़ी ही कहा जाता है, क्योंकि इमरातुन के लफ्ज़ से नहीं बना, बल्कि एक नए लफ्ज़ से इसका जमा बना दिया गया। किसका, इमरातुन का। बसूरत निसाउन, निसा, सूरह निसा भी है कुरान में, इमरातुन की जमा है। हाँ जी, निसाउन औरतें, यानी इमरातुन की जमा है, और इसको जमा मिन गैर लफ्ज़ी ही कहते हैं। क्या कहते हैं, जमा मिन गैर लफ्ज़ी, यानी अपने लफ्ज़ से ये जमा नहीं बना बल्कि किसी और लफ्ज़ से बना। अपना लफ्ज़ इमरातुन है ना, इमरातुन होना चाहिए था, लेकिन इमरात अरबी में कोई जमा अरब ने नहीं इस्तेमाल किया। जमीलतुन, खूबसूरत, वाहिद मुअन्नस। हाँ जी, नज़ीफ़तुन, वाहिद मुअन्नस, साफ़ सुथरी, नज़ीफ़ा। हाँ जी, नज़ीफ़ुन मुज़क्कर, नज़ीफ़तुन साफ़ सुथरी। मस्जिद के लिए मसाजिद बतावील जमात है। शवारिउ, सड़कें, शवारिउ, सड़कें। शारिअ, हम कहते हैं ना, ये शारिअ आम नहीं है। हाँ जी, जहाँ वो ख़ास रास्ता हो तो शारिअ आम नहीं है, शवारे जमा है इसकी, सड़कें। और जो खत सरी होता है वो हाईवे या मोटरवे को कहते हैं खत्तुन सरीउन, खत्तुन सरीअ, खत सरीअ, इस तरह खत सरीअ।
अच्छा मदरसतुल बनाती, ये लफ्ज़ बनात है, बिनात नहीं है। हमारे बाद साथी उर्दू में बिनात पढ़ते हैं, मदरसतुल बिनात नहीं है, मदरसतुल बनाती, बनात जमा बिंत की है, लड़कियों का मदरसा। अगर लड़कों का मदरसा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मदरसतुल बनीन, मदरसतुल बनीन, मदरसतुल बनीन। बनात मदरसतुल बनात लड़कियों का, मदरसतुल बनीन लड़कों का मदरसा। ठीक है जी, ये हो गए हमारे तकरीबन असबाक। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये तकरीबन 13 नंबर सबक हमने पढ़ लिया, आपको याद होना चाहिए सबक नंबर 13। अब 13 ये ताक पे हम खड़े हो गए। अब 14 से इंशाल्लाह ईद के बाद पढ़ेंगे, छुट्टियों के बाद। ठीक है जी, और छुट्टियां कब होनी है ये कल पता चल जाएगा आपको, शायद ऐलान हो जाए, हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी इंशाल्लाह। अभी फिलहाल हमें भी नहीं पता। ठीक है जी इंशाल्लाह। तो ये असबाक जो है ना 14 नंबर सबक से इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत में रखे, ईद अल्लाह ताला खुशी के साथ सब पर गुजारे, और अल्लाह ताला खुशी के साथ सलामती के साथ दोबारा हमें फिर पढ़ाने की और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। उस्ताद जी क्वेश्चन पूछ लूं, जी सवाल जी पूछ जी लूं? पूछ लें। उस्ताद जी आपने क्या ये जो गैर ज़वील उकूल की जो जमा होती है उसके लिए वाहिद मुअन्नस का इसमें इशारा लाया जाता हाँ जी, गैर है, ज़ी अक़ल और के जमा लिए मुकस्सर ज़वील उकूल जमा जी मुकस्सर, जी जब जी जब वो जब तो गैर गैर मुकस्सर हो ना, ज़ियक़ल ना भी हो, ज़ियक़ल हो तब भी ये वाहिद मुअन्नस का इशारा आप कर सकते हैं। जैसे रसुल है, तीसरे पारे के शुरू में तिल का रसुल अल्लाह ने इस्तेमाल किया, तो ये जायज़ है। तिल का रसुल भी आता है, उलाई का रसुल भी आ सकता है। अब रसुल अच्छा, फिर हालन की दोनों कर ज़ियक़ल है, सकते हैं। हाँ जी, जमा मुकस्सर अच्छा में है। अच्छा अब ज़ियक़ल है तो ज़ियक़त के लिए अमूमन ये होता है कि अब जब वाहिद मुअन्नस का फिर इसमें इशारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर ज़ियक़ल है और क्या है जमा मुकस्सर है तो इसमें दोनों चांसेस होती है, उसके लिए फ़ेल मुज़क्कर मुअन्नस या इसमें इशारा क्या आप जमा और वाहिद दोनों लगा सकते हैं। ठीक है ना जी, जी। तिल का रसुल में और जी अगर ज़वील उकूल हो और जमा वो हो जमा सालिम हो, फिर ये नहीं इसका इतलाक होगा ना नहीं वाहिद नहीं मुअन्नस नहीं, फिर जमा सालिम में तो यही आएगा ना, क्या कहते उसके हैं, हिसाब से आएगा। हाँ जी उसी हिसाब से। अब यहाँ जो औलाद है ना, अब ये सारे जमा मुकस्सर है, अशजार है, औलाद है, बनात है, या जी ये मदारिस है वगैरह, ये जमा मुकस्सर है। लेकिन इसके लिए हम क्या कहते हैं, ये असातिज़ा है, ये जमा मुकस्सर है, हम हा उलाई इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हाजी ही पर नहीं लगेगा। ठीक है ना जी, जहाँ बतावील जमातों न हो तो वहाँ लग सकता है। अब रसूल जो है ये मुराद जमात रसूल मुराद है, तिल का रसूल ये मजमुआ जमात रसूल जो है, इसलिए वहाँ तिल का आ गया। वरना तो आम तौर पे अगर जमा के माना में हो और मजमुए के माना में ना हो तो फिर उसमें फिर ज़ियक़ल के लिए हा उलाई या उलाई का इस्तेमाल ही किया जाएगा। हाजी हाजी या तिल का नहीं आएगा। हाँ वो जमा जो मुकस्सर हो और बतावीली जमातुन हो यानी मजमुआ मुराद हो तो उस सूरत में फिर तिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। जी जी ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह अरबी का मुअल्लिम का सबक होगा। किसी बहन ने पूछा था कि कल सबक, जी अरबी का मुअल्लिम कल जी। फुलुक जो था वो जरा दोबारा बता दो। फुलुक, फुलुक है, फुलकुन की जमा है। फुलकुन फुल्क वाहिद है, और फुलुक जो है फुलुकुन, फुलुकुन फा लाम पेश काफ, फुलुकुन ये जमा है फुल्कुन की। फुल्क कश्ती को कहते हैं वाहिद, और कश्तियां जो है जमा ये फुलुकुन है। इसमें क्या है सर, एराब चेंज हुआ है, एराब की चेंजेस से जमा मुकस्सर बन गया। हाँ जी, एराब की तब्दीली से। ठीक है जी, समझ आ गई जी, समझ गया ना इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी उस पर अरबी के मुअल्लिम के सबक में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।